بدلہ دے گا اور بروں کو برائی کا بدلہ دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پہلے تو ایک میں اس کا تعلق بتا دوں آپس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے رحمانیت، اپنے رحیمیت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد روز جزا کا ذکر فرمایا۔ تو بات یہ کہ کسی بھی انسان کو کسی کام کے لیے جب مائل کرنا ہوتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہے، یا تو اس کو اس کام کا شوق دلایا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، یا پھر کسی چیز کا خوف دلایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی طبیعت کو کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، کام کرنے پہ مائل ہوتی ہے، جس کو ہم سائیکالوجی کی زبان میں لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمانیت کو ذکر کیا اور پھر رحیمیت، پھر مالک یوم الدین ہونے کو ذکر کیا، تو اس کے بعد پھر عبادت کا ذکر فرمایا، کیونکہ عبادت کے مائل کرنے کے لیے جو بندے شوق رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو دیکھ کے مائل ہو جائیں گے، اور جو خوف سے ماننے والے ہیں، جیسے کہ طبیعت ہوتی ہے بعض، تو وہ اللہ تعالیٰ کے روز جزا کا مالک ہونے کے اعتبار سے وہ پھر عبادت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ گائے وغیرہ کو لے کے جاتے ہیں تو آگے ایک آدمی کے ہاتھ میں چارہ ہوتا ہے، تو چارہ دیکھ کر گائے چلتی رہتی ہے، لیکن اگر چارے سے بھی نہ چلے تو پیچھے ایک ڈنڈا بردار ہوتا ہے کہ جب وہ چلتی نہیں تو پیچھے سے ڈنڈا مارتا ہے کہ تم چارے کے شوق میں نہیں چلتی ہے تو ڈنڈے کو خوف میں چلو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تمثیل یہاں پر دونوں باتوں کو بیان کر دیا تاکہ بندہ عبادت کی طرف مائل ہو جائے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، تو یہ وہ اہم مقام ہے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ قرآن کی اس آیت طیبہ میں معنوی تحریف کر رہے ہیں۔ لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، لیکن معنوی تحریف لوگ بہرحال کرتے رہے تھے اور کر رہے ہیں آج بھی۔ تو یہاں پر عبادت سے مراد میں بیان کر دوں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو خدا جان کر یا خدا کی خدائی میں شریک جان کر اس کی تعظیم، اس کا احترام یا اس کی اطاعت کی جائے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب اس کو خدا جان کر یا خدا کی خدائی میں شریک جان کر خواہ اس کے سامنے سجدہ کرے یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو یا ہاتھ کھول کے کھڑا ہو، جس انداز میں بھی اس کے دل میں یہ احساس اس کے لیے پایا جائے گا تو بہرحال وہ عبادت کہلائے گا۔ اور جہاں پر یہ احساس نہیں پایا جائے گا، یعنی اس کو نہ خدا سمجھا، نہ خدا کی خدائی میں شریک سمجھا، بلکہ اس کو خدا کا بندہ سمجھا، معزز مکرم بندہ سمجھا، پھر اس کا احترام کیا، ادب کیا، تو یہ ہرگز بھی شرک و کفر نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، بلکہ عین قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق اور حدیث کریمہ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی بندگی کے لائق، خدائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور خاص تیری ہی عبادت کرنے سے شریکوں کی نفی کر دی گئی ہے کہ اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ جب یہ بات کو واضح کر دیا گیا تو اب اگر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کی تعظیم میں اگر انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ علماء کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے روضہ منورہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہرگز بھی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ تعظیم ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کو نہ تو خدا جانتا، نہ خدا کی خدائی میں شریک جانتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر فرمایا